मसीह के नाम में आज सुबह आप सबकी सलामती चाहती हूँ। खुदा बाप का हम शुक्र, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। मसीह के प्यारो, हम सब मुझ समेत हम सबसे पहले खुदा बाप से अपनी उन सारी कोताहियों का, गलतियों का, नाफरमानियों का और उन गुनाहों का इकरार करेंगे जो हम खुदा की पाक हस्ती के खिलाफ करते हैं। हालेलुया। खुदा मसीह के नाम में जो मैंने सोचों से, अल्फाजों से, जो कामों से गुनाह किए हैं, आसमानी बाप मसीह के नाम में मुझे माफ़ कर। खुदावन, हम तो इस लायक भी नहीं है कि तेरे कलाम को उठा सके। हम तो इस लायक ना थे खुदावन कि तेरी हुजूरी में आ सके। हम तो इस लायक ना थे खुदावन कि हम अपने होंठों से, अपनी जुबान से तेरा पाक पवित्र यीशु नाम ले सके। लेकिन मेरे यीशु, ये तेरा फजल है खुदावंद, खुदा ये तेरी मोहब्बत है, फिर भी तू हमें अपने पास आने देता है। बस यीशु के नाम में आज खुदावंद तू कलाम करे, बात करे। खुदावंद तू हम सबको अपने कलाम के वसीला बरकत दी और खुदावंद हर एक जान पे तेरा पाक रूह बढ़ जाए, कुदरत वाला हाथ बढ़ जाए, शफकत वाला हाथ बढ़ जाए, तरस वाला और मददों वाला हाथ खुदावंद यीशु के नाम में बढ़ जाए। हर एक जान को खुदावंद अपने कलाम के वसीला बड़ी बरकत दें, यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन आमीन। कलाम को देखते हैं। दूसरा करंथियों और उसका 4 बाब और उसकी हम एक ही आयत की तलावत करेंगे। लिखा है, लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि बाप की तरफ से मालूम हो। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं, लेकिन लाचार नहीं होते। खुदा के कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा बाप की बरकत हो। ठीक है प्यारो, बहुत खूबसूरत बात है यहाँ जो अपील कर रही है। ये जो खजाना है ये मिट्टी के बर्तनों में भरा है। और मिट्टी के बर्तन कौन है? मिट्टी के बर्तन आप और हम हैं, जिसके लिए लिखा है कि वो हमारा कुम्हार है, जिसने हमें अपने हाथों से संवारा है, अपने हाथों से निखारा है, अपने हाथों से उसने हमें बनाया है। हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करते हैं और कलाम सिखा रहा है कि हम इस खुदा के जिंदा कलाम को हम इस मिट्टी के बर्तन में, यानी कि हम अपने अंदर, अपने दिल में इस कलाम को रखना चाहिए। इस मिट्टी के बर्तन के अंदर जो दिल है, जो खुदा बाप ने हमारे अंदर दिल डाला है, ये दिल बस एक वाहिद खुदा का, हमारे सर से लेके पाँव के तलवे तक कोई जगह खुदा की नहीं है। तो हम सरासर सारे ही खुदा के हैं, लेकिन दिल उसने कहा है कि तुम अपने दिलों को पाक रखो, दिलों को साफ रखो और दिलों में कोई और चीजें दुनियादारी की इस दिल में ना रखो, क्योंकि दिल ही खुदा का, हमारा दिल, आपका दिल खुदा का क्या है जी? घर है। और इस दिल को हमने पाक रखना है और खुदा के कलाम को और खुदा के बेटे यीशु को हमने अपने दिल में रखना है। हालेलुया। लिखा है, ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत और हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। यानी कि खुदा की जो कुदरत है, खुदा की कुदरत, मसीह के प्यारो, खुदा की कुदरत हम पे हर पल रहना चाहती है। अगर हम अपने गुनाहों से तर्क करें, उन्हें अपने गुनाहों को तर्क करें। खुदा के कलाम में लिखा है, तौबा एक ही दफा है, माफी एक ही दफा है और एक ही दफा बहाली है। लेकिन रोज बेरोज हमारे से जो गलतियां होती हैं, छोटे छोटे गुनाह हो जाते हैं, जाने अनजाने में हमारे से हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें खुदा के कलाम में, खतों में ये चीज मिलती है कि यीशु नासरी जो बाप के दाहिने हाथ तख्त पे बैठा है बाप के साथ, वो हमारी शिफायत करता है। वो क्या करता है जी? मसीह के प्यारो, हमारी शिफायत करता है। होता क्या है कि जब हमारे से गलती हो जाती है, गुनाह सरजद हो जाता है, तो हम अपने आप को खुदा की कुदरत में, उसकी हजूरी में ओ भागना शुरू कर देते हैं। क्यों? कि वो गुनाह हमारे आगे रहता है,
وہ گناہ ہمارا خدا کے بیچ میں ہمیں دوبارہ واپس خدا کی قربت میں آنے نہیں دیتا۔ ہمارا جو دشمن دھاڑے مارتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہمارے گناہ کو لا کے اس ٹائم جب ہم خداوند کو جلال دینا چاہتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے آگے گڑ گڑانا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کا معافی مانگنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے گناہ کو لا کے آگے رکھ دیتا ہے کہ دیکھ تو نے یہ گناہ کیا تھا، یہ دیکھ تو گناہ گار ہے، اب تو تیرا خدا تجھے معاف نہیں کرے گا، یا تیرا خدا دوبارہ تجھے اپنے پاس آنے نہیں دے گا یا قبول نہیں کرے گا، اور خدا نے اپنی محبت تجھ سے اٹھا لی ہے، اب تو وہ تجھے برداشت بھی نہیں کرے گا کیونکہ واپس تو نے گناہ کیا ہے۔ اسی کے پیارو، ہمیں دلیری کے ساتھ خدا کے پاس آنا چاہیے۔ خدا ہمارا ڈر کا خدا نہیں، دلیری کا خدا ہے۔ جب ہم اس کے پاس آئیں گے اور اسے کہیں گے کہ خدا باپ، ہاں یہ میں نے گناہ کیا، یہ میرے سے غلطی ہوئی جانے انجانے میں، تو مجھے یسوع کے نام میں معاف کر دے۔ خدا باپ کو واسطہ دیا کریں، کس کا؟ یسوع ناصری کا، اس کے اکلوتے اور پلوٹے بیٹے کا واسطہ دیا کرے۔ مسیح کے پیاروں، جب ہم نیچے دوبارہ واپس معافی مانگتے ہیں تو اوپر یسوع ناصری ہماری سفارش کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، یسوع ناصری ہماری سفارش کرتا ہے، کہتا ہے دیکھ باپ، میں نے ان کے لیے اپنا خون بہایا ہے، میں نے انہیں خون سے خریدا ہے۔ ہاللیلویہ! یسوع ناصری ہر ٹائم ہماری شفاعت کرتا ہے اور وہ ہمیں ہلاکت کے گڑھے میں نہیں جانے دیتا۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کی قدرت ہم سے دور نہیں رہتی، خدا دور رہنے نہیں دیتا۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے بچوں کی نوبت توبہ تک پہنچ جائے۔ ہمیں خدا کی قربت میں خدا کی قدرت سے لپٹے رہنا ہے۔ داؤ لگاتا ہے وہ شیر ببر کی طرح، ہر ٹائم دھاڑتا ہے کہ میں کس کو پھاڑ کھاؤں، لیکن آپ اور ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اس کے ساتھ مصیبتوں میں تو ہمیں ڈالتا ہے، لیکن ہم نے ان مصیبتوں میں سے نکلنا ہے۔ کس طرح؟ خدا کے کلام کو پڑھنے سے، خدا کی حضوری میں ٹھہرنے سے، خدا باپ کے آگے اقرار کرنے سے، اس سے معافی مانگنے سے۔ پھر یسوع ناصری ہماری سفارش کرتا ہے کہ باپ انہیں میرے اس قربانی جو میں نے ان کے لیے دی اور میں نے خریدا، انہیں معاف کر دے۔ ہاللیلویہ! ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے۔ ہر طرف سے مصیبتیں اٹھاتے ہیں مسیح کے پیاروں۔ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، یہ لڑائی ہماری نہیں ہے، یہ روحانی جنگ ہے۔ ہمیں ہر طرف سے دبایا جاتا ہے۔ ہمارا جو دشمن ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے حالات ہی ایسے پیدا کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ ہمارے حالات ایسے بنا دیتا ہے، لیکن ہم دکھ اٹھاتے ہیں، مصیبت اٹھاتے ہیں، لیکن خدا ہمیں لاچار نہیں ہونے دیتا۔ میرا اور آپ کا خدا لاچاری کا خدا ہے ہی نہیں۔ ہاللیلویہ! خدا ہمیں مصیبت سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، خدا دکھ سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، خدا ہمیں گناہ سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، خدا ہمیں بیماریوں، لاچاریوں، پریشانیوں سے بھی نکالنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، یسوع نام میں۔ مسیح کے پیارو، ہم نے خدا باپ کی قدرت کو اپنے اندر آنے دینا ہے۔ ہم نے جو برتن اس نے بنایا مٹی کا، ہمیں ہمارے دل میں خدا کا کلام ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس کلام سے جب ہم دکھ اٹھائیں، مصیبت اٹھائیں یا گناہ کی ایسے سراؤنڈنگ بن جائیں تو ہم کلام سے جواب دے سکیں، جس طرح آپ کے اور میرے یسوع نے جواب اسے دیا تھا، کیونکہ وہ خود کلمہ تھا۔ جب اسے کہا گیا کہ تو فرما پتھر روٹیاں بن جائے، تو کلام سے اس نے جواب دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اپنے تئیں نیچے گرا، کلام سے جواب دیا۔ اس نے کہا شان و شوکت تجھے دے دوں گا، چھک کر سجدہ کر، لیکن یسوع ناصری نے کلام سے جواب دیا۔ کیوں؟ کہ یسوع ناصری کے اندر خدا باپ کا کلام تھا۔ ہاللیلویہ! خدا اس کلام کے وسیلہ آپ کو اور مجھے برکت دے۔ ہم دعا کرتے ہیں۔ خداوند آسمانی باپ، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتی اس خوبصورت اور فتح مند دن کے لیے۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! ان سب بھلائیوں کے لیے خدا باپ جو تو میرے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ کرتا ہے۔ تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند خدا، تو مصیبتوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے،
تو دکھوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو بیماریوں لاچاریوں میں تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ خداوند تو ہمیں نہ دکھ میں رہنے دیتا ہے، نہ لاچاریوں میں رہنے دیتا ہے، کیونکہ تو لاچاری کا خدا ہی نہیں ہے۔ اے میرے مالک، میرے خدا، آج تو مسیح کے نام میں جتنی یہ جانیں ویڈیو دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، یسوع المسیح کے نام میں اس کلام پہ چلنے کا خداوند مجھے بھی اور جتنی جانیں دیکھتی ہیں انہیں بھی گہرا فضل دے۔ ہماری مدد کر، ہماری رہنمائی کر۔ ہم زندگی کے بہت سارے پورشن میں خداوند آزمائے جاتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں، لیکن ان مصیبتوں سے، ان آزمائشوں سے نکالنے والا ایک واحد تو ہی ہے خداوند، جو یسوع کے نام میں ہمیں نکالتا ہے۔ تیری بڑی شکر گزاری کرتی ہوں باپ۔ یہ جتنی جانیں مسیح کے پیارے خدا تیرے بیٹے اور بیٹیاں دیکھتی ہیں آج یہ ہاتھوں کا کام، محنت مزدوری کا کام، خداوند یسوع المسیح کے نام میں ان سب کو بڑی برکت دی، ان کو راستوں میں ان کی رہنمائی کری، خدا جہاں جاب کرتے ان کی بڑی مدد کری، ہر طرح کی خداوند مشکلات سے انہیں نکالی، ہر طرح کے خداوند ان آفتوں سے انہیں بچائے رکھی یسوع کے نام میں۔ اور خاندانوں میں جتنے بگاڑ ہے میرے مالک میرے خدا، تیرے پیارے بیٹی یسوع کے نام میں تو صلح سلامتی کا خدا ہے، ان خاندانوں میں تیری برکت پر برکت آئے۔ تیرا شکر، تیری تعریف، اور جتنی جانیں ریکویسٹ کرتی ہیں میرے مالک میرے خدا مسیح یسوع کے نام میں، تو ان سب کے اوپر خدا قدرت والا ہاتھ بڑھا کے ایک ایک جان بدن کو چھو کے برکت پر برکت دیں۔ آج سارا دن ان سب جانوں کی خداوند نگرانی اور حفاظت کری مسیح یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ ہاللیلویا، پھر صلوات۔